وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور انتہائی قابل احترام کابینہ کے آنریبل ممبرز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ جب کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو اگر کوئی عمر بھر اس کے لیے توقع کرتا رہے، تگ و دو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو اس ذات باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آج جس عزت سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف آپ سب کی اجتماعی کاوشیں، خلوص، محنت، امانت اور دیانت، اور سب سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان دوست ممالک کے لیے، برادر ممالک کے لیے جس خلوص کے ساتھ آپ نے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور اس نے قبول فرما لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں صرف ایک ہی طریقے سے اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سر اس کے حضور ہمیشہ کے لیے سر بسجود رہیں، اور جتنا اس کا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ جنگ کے شعلے اس خطے کو لپیٹ میں تقریباً لے چکے تھے، بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی، جس کو آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جو آج جس عزت اور وقار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کی ہے، اس کمرے میں موجود میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگ بھائی اور بہنیں، اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 24 کروڑ عوام، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے، اس کو اگر منظور نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی دوسری وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور آپ نے اپنے فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد جس طرح آپ لوگ اور پوری قوم چاروں صوبوں میں جس طرح سر بسجود رہی کہ یا اللہ، یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور فروئی جو مسائل کھڑا کر کے خدا نخواستہ مختلف مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں، جو ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، یعنی ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور نہیں تھا۔ بڑی اندرونی سازشیں بھی اور بیرونی سازشیں بھی ہوئیں، بے پناہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے. آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ. ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک ٹیلی ویژنز اور تمام جو ادارے جو ہیں جس طرح آج پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اپنی پوری ان کی جو فارن آفس کی جو ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ دن رات کام کرتے رہے اور انت تک محنت کی ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اور یہ اگر کاوش ہے، اگر اس کو منظور نہ ہوتا تو یہ سفارتی کامیابی ہمیں حاصل نہ ہوتی. باخدا یہ بات دس از دا مورل آف دا اسٹوری. اور پوری رات ہم لگے رہے اور جس طریقے سے یہ چیز آرگنائز ہوئی، یہ ایک ایسی تصویر ہے، ایسی کہانی ہے کہ جس کو اگر ہم اس کو کتاب کی شکل میں لائیں گے تو اس قوم کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہوگا کہ کس طرح مایوسی کی حالت میں مایوس نہیں ہوتے بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے کوشش کرنے کے اور بڑھتے ہیں آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے اس رب پر توکل ہو، کامل یقین ہو اور یہ فیصلہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنا یہ کر گزرنا ہے، کامیابی ناکام اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مدد کرتا ہے. اس طرح پھر خود آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو تمہاری اتنی ہمت، تم ایک نیک کام پر نکلے ہو، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ ہے وہ واقعہ کا نچوڑ. میں 1-2 باتیں آپ سے اس سلسلے میں مزید کروں گا، مگر اس وقت میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو میں آج چاہتا تھا کہ کابینہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں. میں اس حوالے سے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے قبول کیا. میں اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میری ریکویسٹ پر 2 ہفتے کے لیے یہ جو ایک پاز لے کے آئے ہیں، جس کو عارضی سیز فائر آپ کہہ لیں. میں تمام خلیجی ممالک کا، جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، اس میں قطر ہے، اس میں عمان ہے، کویت ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا. کل میری بات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور جو ان کے اوپر جو کل اٹیک ہوا تھا، جو ان کا سب سے بڑا ان کا کمپلیکس ہے، انڈسٹریل کمپلیکس، اور جبیل میں ان کے جو
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को अटैक किया गया। मैंने इज़हार अफसोस किया और कहा कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है, लीडरशिप हुकूमत आपके साथ खड़ी है और आपको हम कभी मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म आप पे पूरा यकीन है, हम पाकिस्तान और सऊदी अरबिया एक दो भाई हैं, एक ख़ानदान है। और मैंने कहा आपने हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखा, तो वो कहेंगे नहीं वो हमारा फ़र्ज़ था। और आज मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि रातों को जाग कर ये जो सफ़र तय हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं। मैं सारी बात कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैंने अपने पूरे कैरियर में इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह का रब्त, इस तरह का सेल्फलेस एफर्ट्स मैंने पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की में 40 साल के मैंने इस कैरियर में नहीं देखे थे। और इसके लिए मैं फिर एक मरतबा फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर को भरपूर खराज अकीदत पेश करूँगा कि न सिर्फ वो मई 2025 की जंग के हीरो हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के आला और अरफा मकासद के लिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ शाना बशाना कदम के साथ कदम मिलाकर उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, जंग वक्ती तौर पर टल गई है और जंग बंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। परसों मेरी दावत पर अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है और इसी तरह ईरान का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। इन मुज़ाकरात को अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से एक मरतबा फिर और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से मुज़ाकरात को कामयाब करके न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में जो जंग के शोले लपेट में ले रहे थे उनको हमेशा के लिए बुझा दे और तरक्की खुशहाली के रास्ते फिर खुल जाएं। और मैं समझता हूं कि एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। जिस तरह हमने ये जो महंगाई का जो एक क़यामत खेज़ तूफ़ान था उसको थामा है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आप देखें कि जो हमारे हमसाया ममालिक में वो डोर लेकर लाइनें कतारें लग गई थी, वहाँ पर झगड़े शुरू हो गए थे, वहाँ पर राशनिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पहले हफ्ते में 55 रुपये तो पास ऑन किया, लेकिन अगले 3 हफ्ते हमने 129 अरब रुपये सारे के सारे वफाक के वसाइल से थे वो हमने उनको खर्च किया और आवाम को जो इस क़यामत खेज़ महंगाई से हमने उनको बचा के रखा। फिर उसके बाद इज्तिमाई मुशावरत के साथ हमने फिर सब्सिडी, फिर ट्रेड हमने प्लान बनाकर उसको शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की स्ट्रगल हुई, इस तरह की मेहनत हुई, काविशें हुई। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ से डिफेंस से बैठे हैं, पूरी इस कतार में ये सेक्रेटरी एस्टेब्लिश बैठे हैं, पूरी कैबिनेट कतार में पीछे मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों को यही हौसला दे, यही बालो पर दे, यही ताकत दे, यही सोच अता फरमाए। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मैं ख़ितामन मोहतरम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने सारे क्राइसिस में जब से शुरू हुआ मेरी पूरी मामनत की और ऐवान सदर में मीटिंग बुलाई, वहाँ पर भरपूर वहाँ पर बहस व तहमीस हुई। उन्होंने पूरी हमारी एफर्ट को सपोर्ट किया। मैं इस हवाले से जनाब सदर साहब का बहुत ममनून हूँ। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो मेरे कायद हैं, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हर कदम पर मेरी रहनुमाई की, चाहे वो माशी जो चैलेंजेस थे, चाहे वो सियासी चैलेंजेस थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जो बसीरत है, उनका जो तजर्बा है, उससे मुझे उन्होंने गाइड किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने मेरी बड़ी मामनत की, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब
ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب چودھری صالح حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے والد گرامی صاحب کا, چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ. جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سردار خالد مکشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا, محترمہ مریم نواز صاحبہ کا, سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا, کے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا, اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا, اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں, ان سب کا. وزراء کی خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا, بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں, اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہے تو ان کی جو ٹیم ہے, اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم, اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر, ان کے فارن سیکرٹری, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر فاطمی صاحب ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام وزراء کا, تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا, تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں. میں ختاماً یہ کہوں گا, آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar, جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ عزت جو دی ہے, یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں, یہ پوری قوم کی ہے. ایک عام آدمی کی ہے, ایک ہاری کی ہے, ایک کسان کی ہے, ایک مزدور کی ہے, ایک ٹانگا بان کی ہے, ایک دکاندار کی ہے, ایک سیاستدان کی ہے, ایک افسر کی ہے, ایک یتیم کی ہے, ایک بیوہ کی ہے. یہ پوری قوم کی عزت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگو, اتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو, سچی بات, کھری بات کرو. تو وہ رب, اگر تم اسے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے, تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا, بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ, مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. اجلاس کا غیر معمولی ابتدا ہوئی. کابینہ اراکین نے وزیر اعظم کو خراج تحسین کیا, کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں, استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ سے اپنے خطاب میں کہا کہ جنگ کے شعلے نہ صرف خطے کو لپیٹ میں لے چکے تھے بلکہ دنیا کو بھی لپیٹ میں لے رہے تھے. پاکستان کو ملنے والی عزت آپ سب کی اجتماعی کاوش اور عوام کی وجہ سے ہے. ابھی آپ کو یہ خبر دیں, اسرائیلی فوج کے لبنان میں فضائی حملے, دارالحکومت بیروت کے وسطی جنوبی علاقوں پر شدید بمباری. لبنانی ریڈ کراس کے مطابق لبنان بھر میں اسرائیلی حملوں میں 300 سے زیادہ افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے قبرستان میں موجود درجنوں افراد کو نشانہ بنایا. بمباری کا نشانہ بننے والے افراد جنازے میں شریک تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کل لیاقت باغ راولپنڈی کا جلسہ ملتوی کر دیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حکومتی وفد نے آ کر جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس اپوزیشن لابی میں مذاکرات ہوئے. حکومتی وفد میں خواجہ آصف, اعظم نذیر تارڑ, راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر بھی شریک تھے. اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ نے 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو تمام سکول و دفاتر بند رہیں گے. ضروری خدمات کے ادارے بدستور کام کرتے رہیں گے.